کہتے کہ اچھا سا کھانا پکاؤ. ہمارے بیروئی لوگ کہتے 5 مردئی. کل کی جو رات آ رہی ہے نا اس کو بیروئی لوگ کہتے ہیں, بلوچ لوگ کہتے ہیں 5 مردئی, یعنی مردوں کی 15ویں رات, اور مردے آتے ہیں کھانے کے لیے. اور سب سے بڑا مردہ مسجد کا امام صاحب ہے. سب سے بڑا مردہ بغیرت وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو مسئلہ نہیں. مردہ اچھا کھانا پکاؤ, چاہے تیرے پاس پیسے تب بھی نہیں, تب بھی بنانا ہے, اور نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے جو ہے نا اچھا سا کھانا پکاؤ. مردے آ جائیں گے کل رات کو. اور میں عرض کرا اگر آپ کو کوئی مردہ تلاش کرنا ہو تو جامع صدیقے میں یہ ہے, کل آپ اچھے کھانا پکا کر کے لائیں. ایک مردہ خود بخود یہاں بیٹھا ہوا ہے, سمجھے, اور ویسے آپ مجھے مردہ سمجھیں لیکن کھانے میں ایسا کھا کر کے دکھاؤں گا کہ بھینس بھی اس طرح نہیں کھائے گا. کھانے کی جب باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ مردہ زندہ کہاں سے ہو گیا جو اتنا کھا رہا ہے. لکڑ بھی ہضم, پتھر بھی ہضم, باتیں بنائی ہوئی ہے. 5 مردئی اچھا سا کھانا پکاؤ, مولوی صاحب کو دے دو. اچھے کھانے پکاؤ, مردے آئیں گے. اگر کسی کا ابا مرا ہے وہ بھی آئے گا, امی مر گئی ہے وہ بھی آئے گی, دادا مر گیا وہ بھی آئے گا, دادی بھی آئے گی, نانی بھی آئے گی, سارے کے سارے آئیں گے. اچھا کھانا پکانا, آئیں گے وہ. اگر وہ آئیں, وہ تو نہیں آئیں گے لیکن مولوی منظور آئے گا, ضرور آئے گا. امام صاحب مسجد کا جو ہے نا وہ ضرور آئے گا. ہے کیا مشہور کیا ہے, کھانا اچھا پکاؤ. کل اچھے کھانا پکا لینا, مردے آئیں گے. آپ کے دادا پردادا شردادا یہ آئیں گے, نانا نانی یہ سارے کے سارے آئیں گے. کوئی پوچھے اس مولوی صاحب سے کہ اچھا کھانا پکاؤ, مردے آئیں گے. ہمارے بیروہیوں کے تو آتے, تمہارے آ جائیں یا نہ آ جائیں, ہمارے مردے آئیں گے. سوال یہ ہے وہ مردے تمہارے اللہ کے مہمان ہے, جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تیسری دنیا نہیں ہے کوئی, وہاں تیسرا صوبہ نہیں ہے, 2 صوبے ہیں. اور تیسرا چلو آراف کو آپ سمجھ لیں, آراف. 4تھا صوبہ نہیں ہے. جنت ہے یا جہنم ہے یا آراف ہے؟ اگر جنت میں ہے تو وہ مزے لے رہے. ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون. جو اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں وہ جنت کے چشموں میں فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. سبحان اللہ. شہد کی بھی نہر, پانی بھی ہے, دودھ بھی ہے. شہد اور دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں. وہ شراب اس قسم کا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. وہ شراب پی کر کے آدمی اللہ کی محبت اور آئے گی, انبیاء کے دیکھنے میں اور مزہ آئے گا, ان میں ہوش آئے گی, بے ہوشی نہیں ہوگی. اور ہمارا شراب اس قسم کا لا فیہا, وہاں اس شراب کے اندر کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہے. دنیا والی شرابوں میں نشہ ہے. نشہ پی کر کے کہتے ہیں نشہ لگایا. میں نے کہا بچہ تو چھیے کا نگائے, ارے تو نشہ کا نگائے, ہیرون کش گائے, ہیرون مکش وجہ. ارے بلوچ مجھے کہتے ہیں ایسے کیا, ارے مولوی ترا معلوم نہیں, یک سگریٹ بزیر بھی کش خدا قسم انچو ترا مزہ بھی. کہتے ہیں مولوی ایک سگریٹ لے لو مزہ نہ آ جائے. اور یہاں کا تو پھر شراب اس طرح ہے, وہ شراب پی کر کے سامنے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے. یہاں کے شراب پی کر کے پھر ادھر آدمی ہاتھ لگاتا ہے کہ میرا سر نہیں ہے, میرا تو سر ادھر کہاں سے آ گیا. یہاں کے شراب پی کر کے یہاں ہاتھ لگا رہا ہے, سر نہیں ہے. ارے بابا مجھے متھو کون ہے, ارے متھو ہتے کتنے بری آئے ہو, متھو یہاں کہاں سے آ گیا. اگر وہ مردے تمہارے جنت میں ہے تو پھر ان کو تمہارے مرچ والے کھانے کی ضرورت کیا. یہ مرچ والا کھانا مولوی کو کھلاؤ جو جنت سے نکل کر کے تمہارے کھانے کے لیے آیا ہوا مسجد میں. اگر وہ جنت میں ہے تو پھر یہ مرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے. اور اگر وہ جہنم میں ہے تو ان کو چھٹی کون دیتا ہے کہ آج کھانے کے لیے آ جائیں. تم نے چھٹی لی ہے یا ڈی ایس پی ہے وہاں مقرر ہے, ایسے جو مقرر ہے کہ آج چھٹی دے رہا ہے اس کو. اس لیے میرے بھائی یہ نہ جنتی تمہارے پاس آئیں گے, نہ جہنمی تمہارے پاس آئیں گے, نہ آراف والے تمہارے پاس آ جائیں گے. ایک چوتھی مخلوق تمہارے پاس آ گئی, وہ حضرت اقدس امام صاحب اور خطیب صاحب مکار صاحب, جس نے تمہیں
تمہیں بتا دیا کہ کل 2 رکعت نفل میرے پیچھے جماعت میں پڑھ لو، تمہارے 40 سال کی نمازیں معاف ہو گئیں۔ اس لیے میرے بھائی ہو سکے تو خرافات سے بچیں، کل کی رات میں اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں۔ ویسے اس شعبان کے درمیان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کی تعظیم، رمضان کی عظمت اور اپنے اس مہمان کی استقبال کرتے ہوئے، اس کے استقبال کرتے ہوئے ربا اس مہینے کو بار بار لوٹا دے۔ اللہ ہم اس مہینے کی قدر کرتے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ شب قدر کا مہینہ ہے، یہ محمد کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ کے صحابت کا مہینہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی خاص عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ربا اس کی اتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ابھی درمیان میں آپ رکھ سکتے ہیں، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، رکھیں، 20 تک رکھیں، 22 تک رکھیں، لیکن شعبان کے آخری دنوں میں خاص طور پر 28، 29، 30 ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ اس سے میرے نبی نے منع فرمایا، ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ ابھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔